اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سبق نمبر 3 اور 4 کا اعادہ کرتے ہیں۔ سبق 3A میں ہم نے مالکی یوم الدین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دیکھا تھا۔ ہم نے اس میں الدین کے 2 مطلب پڑھے تھے کہ ایک مطلب اس کا زندگی کا نظام اور دوسرا مطلب ہے بدلہ۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جہاں پہ یا مدہ آتی ہے یعنی رحیم، کریم، اسما جو آتے ہیں تو اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، اس میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر رحمان ہے اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو وہ ایسا رحیم ہے کہ اس کی رحمت میں ایک تسلسل ہے، کریم ہے تو اس کی کریمی میں ایک تسلسل ہے۔ یہ ہم نے اس میں دیکھا تھا۔ سبق نمبر 3 کے آخر میں ہم نے 9 عادتیں سیکھی تھیں اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں ہر کام سے پہلے اللہ کی پناہ لینی چاہیے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے، ہر لمحے اور ہر حال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے اور کائنات پر تدبر کرنا چاہیے، دوسروں پر رحم کرنا چاہیے۔ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ہر دن کا پلان کرنا چاہیے اور ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کرنی چاہیے اور ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے۔ سبق 3B ہمارا گرامر کا پورشن تھا اور اس گرامر کے پورشن میں ہم نے ضمائر منفصل کے بعد ضمائر متصل سیکھی تھی۔ منفصل تھی ہماری جو علیحدہ ہو کے آتی ہیں اور متصل جو اسم کے ساتھ یا کسی حرف کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں، تو اس کو ہم ضمائر متصل کہتے ہیں جو جڑ کر آتی ہیں، یعنی جڑی ہوئی۔ منفصل تھی ہماری ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ یہ ہم نے 6 ضمائر سیکھی تھی۔ اسی طرح ہم نے ضمیر متصل میں پھر 6 ضمائر سیکھی اور وہ تھی ہو، ہم، کا، کم، یا اور نا، اور ترتیب ہم نے اس کی اس طرح رکھی تھی ہو، ہم، کا، یا، کم، نا۔ اس سے ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہوئی تھی۔ اور ہو تھا اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یا میرا، کم آپ سب کا، نا ہم سب کا۔ پھر ہم نے ان کو اسم کے ساتھ جوڑا تھا، جیسے ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب۔ پھر ہم نے اس کو من کے ساتھ جوڑا تھا۔ من ہم نے پڑھا تھا کہ یہ حرف ہے اور من کا مطلب ہوتا ہے کون۔ من ربہ اس کا رب کون ہے، ربہ اللہ اللہ اس کا رب ہے۔ اس طرح ہم نے کو تمام ضمائر کو اسم کے ساتھ جوڑا تھا اور اس کی پریکٹس بھی کی تھی۔ ہم نے ضمائر کو لفظ دین کے ساتھ بھی جوڑا تھا اور یہاں پہ ہم نے دین کا مطلب دین کے حوالے سے لیا تھا، یعنی کہ راستہ، نظام زندگی کے حوالے سے۔ دینہ اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہم سب کا دین۔ پھر اس کو ہم نے لفظ ماں سے جوڑا تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ ماں حرف استفہام ہے اور یہ ہمیشہ صدارت مانگتا ہے اور یہ ہمیشہ سوالیہ جملہ بناتا ہے اور پہلے آتا ہے، یعنی صدارت سے مراد ہے یہ ہمیشہ پہلے آتا ہے۔ اور ہم نے اس کو پھر دینہ کے ساتھ جوڑا تھا، ماں دینہ اس کا دین کیا ہے، اور جواب میں ہم نے کہا تھا دینہ الاسلام اس کا دین اسلام ہے۔
ما دینہم، ان سب کا دین کیا ہے؟ دینہم الاسلام، یعنی ہم لکھیں گے دینہم اور الاسلام، پھر اس کو جب ہم پڑھیں گے تو الف ہٹ کا جو زبر ہے وہ ہٹ جائے گا اور ہم پڑھیں گے اس کو دینہم الاسلام۔ پھر ہم نے پڑھا تھا ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے؟ دینی اسلام، دینی الاسلام۔ ما دینکم دیننا الاسلام، دیننا اور پھر الاسلام لکھیں گے اور الف کا جو زبر ہے یعنی حمزہ کا جو زبر ہے اس کو ساکن ہٹا دیں گے اور الف کو سائلنٹ کر دیں گے اور پھر دیننا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہ ہم نے اس میں دیکھا تھا۔ من اور ما کا استعمال ہم نے سیکھ لیا تھا، اس طرح ہماری مشق نمبر 3 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ سبق نمبر 4 میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آخری آیات دیکھی تھیں، یعنی 6 اور 7، اور وہ تھیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور پھر اس میں ہم نے جو ہے وہ کچھ الفاظ کو دیکھا تھا کہ صراطن کا مطلب ہے کوئی بھی راستہ، اور یہاں پہ آیا ہے الصراط۔ الصراط کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ، خاص راستہ، ایسا راستہ جو بالکل خاص الخاص ہو، یعنی نکرہ نہیں تھا یہ۔ الصراط معرفہ لفظ آیا ہے یہاں پہ الف لام کے ساتھ، اور مستقیم کہتے ہیں بالکل اسٹریٹ کو، سیدھے راستے کو۔ ہدایت کی ضد ہے گمراہی، اسے عربی میں ضلالت کہتے ہیں، اور اس کو ہم نے پڑھا تھا الضالین کے نام سے، کہ ہمیں گمراہوں کے راستے سے بچا لیجیے۔ مسلمان ہونے کا ہم نے پڑھا تھا کہ ہدایت جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہنی چاہیے تاکہ ہم سیدھے راستے پر رہیں، کیونکہ شیطان ہماری گھات میں لگا رہتا ہے، اور اس نے قرآن پاک میں کہا ہے، اللہ پاک نے بتایا ہمیں قرآن پاک میں کہ وہ جو ہے سیدھے راستے کی طاق میں بیٹھا رہے گا۔ یہ ہمیں قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے ہمیشہ پناہ مانگتی رہنی چاہیے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے اور انہوں نے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کی، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 ایسی کیٹیگریز ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر ناراض ہوا یا غصہ ہوا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہدایات پر عمل نہیں کیا، اس کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئے اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ اور گمراہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں، یعنی الضالین جنہیں ہم کہتے ہیں، کہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں اور صحیح بات جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ ہم برے ماڈلز جو ہیں، برے لوگ جو ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، ان سے بچنے کی دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مانگتے رہیں۔ سبق 4B میں ہم نے جمع بنانی سیکھی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ عربی زبان میں مؤنث کی علامت عام طور پر تا ہوتی ہے، گول تا جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کو ہم تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، تائے مدورہ بھی کہتے ہیں، اور تائے تانیث بھی کہتے ہیں۔ جب عربی میں مذکر سے مؤنث بنائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک گول تا لگا دی جاتی ہے، جیسے مسلم سے مسلماتن، مومن سے مومناتن، صالح سے صالحتن، کافر سے کافرتن، مشرکن سے مشرکتن۔ جیسے ہم نے وہ پڑھا ضمیر متصل پڑھی تھی، تو ہم نے صرف مذکر پڑھی تھی، ان کی ہم نے کیٹیگرائز بھی کی تھی، پڑھا تھا کہ گرامر میں یا گرامیٹیکل رولز کے حساب سے ہوا جو ہے وہ ضمیر متصل ہے، اور سوری ضمیر منفصل ہے، اور اس کی پوزیشن کیا ہے؟ غائب ہے، واحد ہے، اور اسی طرح ہم نے اس کے ساتھ لفظ ملائے تھے، جیسے ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے۔ اسی طرح
مؤنث کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہیا، دو چشمی ہے اور اس کے ساتھ یا ملا دیتے ہیں ہیا، تو وہ بن جاتی ہے ہیا مسلمتن، ہیا مومنتن، یعنی وہ ایک مسلمان عورت ہے۔ تو ہم نے صرف اس میں خواتین کے لیے ایک ہی فی الحال صیغہ سیکھا تھا، اور باقی 6 کے 6 صیغے جو ہیں وہ اس میں سے 2 تو متکلم کے تھے، جو جینڈر نہیں رکھتا متکلم، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو 4 تھے ہوا، ہم، انتا اور انتم، یہ چاروں مذکر کے صیغے ہم نے سیکھے تھے۔ اسی طرح ضمیر متصل میں ہو، ہم اور کاکم یہ مذکر کے تھے، باقی 2 متکلم کے تھے۔ تو اس میں ہم نے ہیا کا صیغہ سیکھا تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو، کہ جب ہم صالحہ کی بات کریں گے، یعنی خاتون کی بات کریں گے، صالحتن، اس کو جب ہم روکیں گے تو صالحہ پڑھیں گے، مومنتن کو مبینہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہمیں ہوا یا ہم نہیں لگانا، بلکہ ساتھ ہمیں ہیا لگانا ہے۔ یہ ضمیر متصل میں ہم اس کو ہا میں تبدیل کر دیں گے، یعنی ہیا جو ہے وہ ہا بن جائے گی، منفصل میں ہیا ہوگی اور متصل میں ہا ہوگی۔ اس کو ہم اس طرح یاد رکھیں گے کہ ہم کہتے ہیں جب کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب ہم آئیں گے خاتون کی طرف تو ہم اس کو کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پھر ہم نے اس کو اسم کے ساتھ ملایا تھا، جیسے ربہ ملایا تھا اس کا رب، یعنی اس آدمی کا رب، تو اس طرح ہم ربہا کہیں گے اس عورت کا رب۔ من ربہا، اس عورت کا رب کون ہے؟ ربہ اللہ، اس عورت کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ہم نے آپ کو مثال سے سمجھایا تھا، اس کو ہم نے اسی طرح تمام ضمائر کے ساتھ جوڑا تھا، مذکر کے ساتھ اور مؤنث کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ اور الفاظ بھی ہم نے جوڑ کر پریکٹس کی تھی۔ اس سبق میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ، یعنی وہ جملہ جس میں اسم ہوتے ہیں، کوئی فعل نہیں ہوتا، اس کو ہم 2 حصے ہوتے ہیں اس کے جملہ اسمیہ کے، یعنی وہ 2 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ اس کا خبر کہلاتا ہے۔ اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ اس یا تو اس پہ الف لام داخل ہوگا، یا وہ کسی کا نام ہوگا، یا پھر جو ضمائر ہم نے پڑھی منفصل، اس میں سے وہ کوئی ضمیر ہوگی منفصل ضمائر میں سے، کیونکہ ضمائر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہیں۔ مرفوع کا مطلب اس پر پیش ہوتی ہے، اور خبر وہ تنوین کے ساتھ آئے گی اور وہ نکرہ ہوگی۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب ہم جمع بناتے ہیں تو مسلمون کی جمع بنے گی مسلمینہ اور مسلمونہ، یعنی واو نون اور یا نون لگ جائے گا اس میں، مسلمونہ مسلمینہ۔ اس طرح خواتین میں بنے گی مسلمتن اور مسلماتن اور مسلماتین، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان کو ہم آوازوں سے یاد رکھیں گے، یعنی جب جمع آئے گی مذکر کی تو ہمیں آوازیں سنائی دیں گی اونا اور اینا، اور جب ہم خواتین کی بات کریں گے تو ہمیں آوازیں آئیں گی تن اور آتین کی۔ اور ہم نے اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ واو نون جو ہے وہ پیش کی علامت ہے اور یا نون زبر اور زیر کی علامت ہے۔ اس طرح مسلمہ تن جو ہے اس میں تو ہمیں پیش نظر آ ہی رہا ہے، لیکن جب اس کی بنے گی زبر اور زیر والی تو ہم اس میں ہمیں آتی کی آواز آئے گی، یعنی آتی کی آواز آئے گی، مگر بعض اوقات اس پر زبر ہوگا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ یہ ہمیں گرامیٹیکلی رول سے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ہمیں اس کو زبر کنسیڈر کرنا ہے یا پھر اس کو زیر کنسیڈر کرنا ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مسلم جو ہے وہ ہوگا مسلمن، مسلمن اور مسلمین، یعنی کہ اس پہ مسلم کے اوپر 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش لگ سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مؤنث میں مسلمت تن تو ہوگا اور مسلمت تین ہوگا، مگر اس میں مسلمات تن نہیں ہوگا، اور اس کی جمع آتی سے بن جائے گی۔ تو آتین ہوگا شروع میں، لیکن جب اس کو ہم معرفہ کریں گے تو وہ ایک زبر اور ایک زیر میں تبدیل ہو جائے گی۔
یہ ہمارا سبق نمبر 3 اور 4 کے دونوں جو پارٹ تھے اے اور بی، ان کا ریویژن تھا۔ آگے اگلی ویڈیو میں ہم 5 اور 6 اے اور بی پورشن کا انشاءاللہ تعالی ریویژن کریں گے۔